رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو میں جو قرآن کا فلسفہ ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلانی چاہیے، صرف یہی نہیں کہ عذاب سے ڈرانا چاہیے بلکہ نیکی کی طرف رغبت بھی دلانی چاہیے کہ آپ کو نیکی کرنے سے کیا فائدہ ملے گا۔ ایک تو یہ فلسفہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ انسینٹیوز رکھنے چاہیے کاموں کے لیے، کہ کسی کو آپ کوئی کام دیں تو اس کے اندر کوئی فائدہ اس کے لیے رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کو دکھائیں گے ان آیات سے قرآن کی کہ جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور سبحان اللہ، میں بس آپ کے سامنے جنت کی اور اللہ کے انعامات کی جو آیات ہیں وہ ان کا ذکر کروں گا، اور اس بہانے ہم قرآن میں سمجھ لیں ایک چھوٹا سا جنت کا سفر بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ جنت کا سفر کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، اور آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں، ترجمے کے ذریعے یہ سفر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 25 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیا جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 15، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے؟ ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ پھر سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 57، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اگلی آیت، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ پھر سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 108، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، وہاں جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گا، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ پھر سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 30 سے آگے، 30 اور اس سے آگے، یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام کا ہے۔ پھر سورہ نمبر 35 میں آیت نمبر 32 سے آگے، 32 اور اس سے آگے، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں سے بہت جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔ وہ باغات میں ہمیشہ رہیں گے جن میں لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کے وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور پھر
سورہ نمبر 36 آیت نمبر 55 سے آگے، جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ پھر سورہ نمبر 37 آیت نمبر 40 سے آگے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، اور وہ باعزت و اکرام ہوں گے۔ نعمتوں والی جنت میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا اور ان پر دور چل رہا ہوگا، جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی۔ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ جیسے یہ سفر کر رہے ہیں، اس کے اندر جو مزہ ہے، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، بجز اس پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 67 سے آگے، 67 اور اس سے آگے، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندوں، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، اور ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ کافی رغبت ہے، اور چاہیے انشاءاللہ، اس سفر جاری رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 15، اس جنت کی صفت جس میں پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 31 اور اس سے آگے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ تمہارے پاس اور بھی زیادہ، اور بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ پھر سورہ نمبر 55، اب آگئی سورہ رحمان، اس میں ہم یہ سفر کرتے ہیں جنت کا، آیت نمبر 46 سے اور اس سے آگے۔ اور جس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں،
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. دونوں جنتیں بہت سی ٹہنیوں اور شاخوں والی, پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں, پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی 2 قسمیں ہوں گی, پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جنتی ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اس طرح دبیز ریشم کے ہوں گے, اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے, پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا, پس تم اپنے رب کی اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی, پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں, اور تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, جو دونوں گہری سب سیاہی مائل ہیں. بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور ان میں 2 جوش سے ابلنے والے چشمے ہیں, پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے. کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کرو گے. ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں, پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں, پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل, پس اے پروردگار کی اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو. سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے, پس اے جنوں اور انسوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. اور اس کے بعد سورۃ واقعہ, اگلی ہی سورت کے اندر ایک خوبصورت سفر, آیت نمبر 8 اور اس سے آگے. پس دائنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے, اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا. اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں, وہ سابقون السابقون, وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں, نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, آمد و رفت کریں گے. آبخورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو, جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے. اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں, اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہو, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا, عمل کرنا پڑے گا جنت کے لیے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, نہ وہاں بکواس سنیں گے نہ گناہ کی باتیں, صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے, وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں میں جو نہ ختم ہوں نہ روک لیے جائیں, اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے, اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے, محبت والیاں اور ہم عمر ہیں. دائیں ہاتھ والوں کے لیے جم غفیر ہے اگلوں میں, اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر سورت نمبر 69 آیت نمبر 19 اور اس سے آگے.
جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ پھر سورت نمبر 76 کی آیت نمبر 5 اور سے آگے، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا، پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے چشموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہاری کوشش کی قدر کی گئی اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ پھر سورہ نمبر 78 آیت نمبر 31 سے آگے، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے، ان کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ پھر سورہ نمبر 88 آیت نمبر 8 سے آگے، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گی، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ اور آخری آیت جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں انشاءاللہ اس سفر میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 8، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یہ فلسفہ تھا آج کا، اور بس میں یہاں پہ ختم کروں گا یہ جنت کا سفر انشاءاللہ۔ بس بات اتنی سی ہے کہ یہ ایک فلسفہ ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ، اس سے انسان کی دل کے اوپر اور انسان کی شخصیت کے اوپر کتنے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ ایک فلسفہ ہے، قرآن بھرا ہوا ہے زندگی گزارنے کے فلسفوں سے۔ تو قرآن سے جڑ جائیں، روز کچھ نہ کچھ حصہ سمجھ کر پڑھیں، اور ویسے تو قرآن کو پڑھنا ہی سمجھ کر چاہیے۔ کسی چیز کو جب آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ سمجھ کر پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کو بھی سدھاریں اور انشاءاللہ آخرت کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔